وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 128۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار۔ یہاں پر اب وہ بات ہو رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہو گئے تھے احد میں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک پہاڑی درہ تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مورچہ بندی کر رہے تھے تو ایک پہاڑی درے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ بنوایا، تیر اندازوں کو وہاں بٹھایا تھا، کیونکہ وہ پہاڑی درہ اتنے اہم جگہ پہ تھا کہ اس کے پیچھے سے راستہ تھا دشمن کے حملہ کرنے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کی تھی کہ کسی بھی صورت یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ان کے کمانڈر تھے تیر اندازوں کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی، احد میں جیت گئے مسلمان۔ اب کافر الٹے قدموں بھاگ رہے تھے، مسلمان اب ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ہوا یہ کہ درے کے جو مسلمان تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فتح مل گئی، انہوں نے درہ چھوڑ دیا، اور انہوں نے اس بات کی یہ تعویل کر لی کہ یہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب شکست ہو جائے گی۔ تو بس انہوں نے جیسے ہی درہ چھوڑا وہ میدان میں اتر آئے۔ ادھر سے کافر الٹے قدموں بھاگ رہے تھے، واپس جا رہے تھے، اور ان کی جو آرمی تھی نا، گھوڑوں کی آرمی کے کمانڈر تھے خالد بن ولید۔ حالانکہ چھوٹی سی عمر تھی خالد بن ولید کی، مگر زبردست جنگجو کمانڈر تھے۔ اب وہ بھی بھاگ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ چاروں طرف دیکھ بھی رہے تھے مڑ مڑ کے، اور کہتے ہیں خالد بن ولید کی ایسی زبردست عقابی نظریں تھیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہو گیا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر درے پہ پڑی تو وہ پوری گھوڑوں کی فوج لے کر جو ہیں پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسی زبردست بھگدڑ مچی ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کو توقع ہی نہیں تھی۔ پیچھے سے جو حملہ ہوا ہے تو ایسا زبردست حملہ ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہی شہید کرنے لگ گئے، لوگ اپنی تلواریں چھوڑ چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی، اور اسی بھگدڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرغے میں آ گئے۔ اور ہوا یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ اپنے وہ پہن رکھا تھا نا جنگی ہیلمٹ، اس کے 2 کنڈے جو ہیں وہ گھس گئے گال مبارک میں، اور کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے وہ کھینچ کے کنڈے باہر نکالے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، اور اتنا خون نکلا کہ سارا چہرہ مبارک خون سے بھر گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تو اس تکلیف میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے، اللہ نے فوراً گرفت کر لی۔ لیس لک من الامر شیء، آپ اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، یعنی اے نبی یہ اختیار آپ کو نہیں ہے۔ سزا اور معافی کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کس کا کیا انجام ہونا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بد دعا نکلی تھی نا، اور جس شخص کے لیے نکلی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اور ایسے زبردست وہ مسلمان ہوئے کہ بعد میں ایسے ایسے انہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ ٹائٹل دیا تھا سیف اللہ، کہ خالد جو ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ تو اتنا بڑا ٹائٹل دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہتے تھے کہ مطلب خالد بن ولید جب مسلمان ہوئے ہیں تو جس جنگ میں جاتے تھے وہ جنگ جیت جاتی تھی۔ بڑی بڑی جو یرموک انہوں نے لڑی، قادسیہ کی جنگ، یرموک کے بعد ہی عراق، ایران اور فلسطین فتح ہوئے ہیں، سارے راستے تبھی کھلے ہیں، بڑی زبردست جنگ تھی یرموک کی۔ تو خالد بن ولید نے کیا کیا کارنامے کرنے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا بعد میں، کہ یہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ جو ابو سفیان تھا لیڈر تھا، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں، اس معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، خواہ وہ ان کو معاف کر دے، او یعذبہم، یا وہ ان کو عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم، اس وقت بے شک وہ ظالم تھے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انہوں نے آگے چل کے کیسے کیسے اسلام کے لیے کام کرنے، کارنامے کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وقت گرفت کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں یہ بات کہیں۔ تو یہ آیت تھی، انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔